نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے۔ شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے۔ یزید دفن ہے تابوت ظلم میں اب بھی، یزید دفن ہے تابوت ظلم میں اب بھی، وفا کے باغ میں میرا حسین زندہ ہے۔ وفا کے باغ میں میرا حسین زندہ ہے۔ اور انہیں تو رزق دیا جاتا ہے، سنو لوگوں، انہیں تو رزق دیا جاتا ہے، سنو لوگوں، سدا یقین یہ رکھنا حسین زندہ ہے۔ سدا یقین یہ رکھنا حسین زندہ ہے۔ اور حسین تیرے لہو سے کھلا ہے گلشن دین۔ پھول کب کھلتے ہیں، پودے کب بڑھتے ہیں؟ جب انہیں وقت پہ پانی دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نور نظر حضرت امام علی مقام نے جب دین کے پودے کو مرجھاتے دیکھا تو آپ نے کس چیز سے سینچا؟ اپنے اور اپنے خاندان کے خون سے۔ پانی نہیں دیا اس مرجھاتے ہوئے پودے کو، بلکہ خون پیش کیا۔ تو حسین تیرے لہو سے کھلا ہے گلشن دین۔ حسین تیرے لہو سے کھلا ہے، یعنی جو ایک زندگی دین کی ختم ہو رہی تھی وہ دوبارہ سے اللہ پاک نے آپ کی اس قربانی عظیم کے بدلے میں عطا کی۔ اسی لیے کہا گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو حسین تیرے لہو سے کھلا ہے گلشن دین، ہمارا دین ہے زندہ، حسین زندہ ہے۔ ہمارا دین ہے زندہ، حسین زندہ ہے۔ اور وہ کربلا میں اجاگر شہادت شبیر، وہ کربلا میں اجاگر شہادت شبیر، لہو کے چھینٹے ہیں تازہ، حسین زندہ ہے۔ مشیران محترم، آج ہمارے محرم کے 10 روزہ تبلیغی سلسلے میں جو رات کی محافل ہو رہی تھی وہ آخری محفل ہے، اور صبح انشاءاللہ العزیز مرکزی محفل جو دن کو مقرر ہوگی انشاءاللہ، اس میں اللہ کی توفیق سے حاضری نصیب ہوگی سب کو، اور اس دن کی برکات بھی اللہ کریم یقیناً عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ ہر دن میں شہادت کربلا، امام علی مقام کی فکر، آپ کے نظریات، آپ کی قربانیاں، یہ سب کچھ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ 10 محرم الحرام کے دن کی عظمت، برکت، رحمت
اور تقدس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ وہی کام ہمیں دراصل محبت حسین کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس دن کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں عطا کی ہیں، اور ان چیزوں کو کرنے سے ہماری سعادتوں میں برکتیں پیدا ہوتی جاتی ہیں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مطلب 10 محرم کو ہمیں ہر گھر سے حسنین کریمین، اہل بیت اطہار اور دیگر تمام شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے صدقات و خیرات کرنے چاہیے۔ جو لوگ دور سے آتے ہیں یا زیادہ وقت جن کا یہاں مرکزی محفل میں گزر جاتا ہے، تو یہاں علاقے کے کثیر لوگ جہاں چونکہ شامل ہوتے ہیں اور دن کا کثیر حصہ صرف ہو جاتا ہے، تو وہ اس مرکزی محفل میں بھی جب اپنا حصہ شامل کر دیتے ہیں تو ان کی وہ حاضری شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ پر اس دن میں سخاوت کریں، ان کو بہترین کھانا کھلائیں، اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، اچھے کھانے تیار کریں، اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اچھے کھانے کھلائیں، اور وہی کھانے ارد گرد غرباء میں، مساکین میں، اہل محلہ میں بھی تقسیم کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا فائدہ ہوگا، یعنی حسنین کریمین یا آپ کے شہداء ساتھی وہ صرف ہمارے ان کاموں کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ ہم تو اپنی نسبت اور نسبت وفا ان کے ساتھ قائم کر کے اپنے لیے سعادت مندی کا اور برکتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پورا سال ہمارے گھروں میں غریبی نہیں آتی، مفلسی دور ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس دن کے کشادہ دسترخوان کی برکت سے ہمارے گھروں میں وسعت اور تونگری پیدا کرتا ہے، آپ کے رزق میں برکت دی جاتی ہے، آپ کے گھر میں برکتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جو اپنی دلی محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مقدس نواسوں کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، استغفار اور کلمات طیبات پڑھ کے پیش کرتا ہے، تو یہ گویا کہ اپنی سفارشات ان بارگاہوں میں اپنے سے پہلے بھیج رہا ہے کہ جب دنیا میں آپ کی یہ عادت ہوگی، میدان قیامت میں جب آپ جائیں گے تو یہ چیزیں آپ سے پہلے ان شہزادوں کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہوں گی، اور یہ پھر آپ کی سفارشوں، شفاعتوں اور بخششوں کا سبب بنے گی۔ پھر اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جو شخص محبت سے، شفقت سے اس دن میں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ پاک ان تمام بالوں کی گنتی کے بدلے میں جو اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ اس سے ہمدردی کرتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہے تو حسب استطاعت اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ چونکہ آپ کل سب یہاں دوبارہ دن میں آ جائیں گے، اس لیے یہ چند باتیں دوبارہ سے آپ کو یاد دلانا ضروری ہے کہ آپ آنے سے پہلے کوشش کریں کہ نیکیوں میں سے جو بھی کر سکیں وہ ضرور کریں۔ اور 10 محرم کو جو شخص کسی عالم ربانی کی زیارت کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس پہ جنت واجب ہوتی ہے۔ اب زیارت کرنے کا بھی مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ دروازہ کھول کے زیارت کر کے دیکھ کے چلے جائیں،
مطلب کیا ہے کہ جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے حبیب کی باتیں بتاتا ہے، وہ خود اس پہ عمل کرتا ہے اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو عمل کی ترغیب دیتا ہے، تو پھر اس کی سنی ہوئی ان باتوں پہ عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، بیٹھنے اور زیارت کرنے کا یہ مطلب اور یہ فائدہ ہوگا۔ یعنی ہر چیز کی روح کو اپنانے سے فائدہ ہوتا ہے، صرف اس کے جسم اور ظاہری صورت کو اپنانے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ مطلب ہم کہیں کہ 10 محرم میں شہدائے کربلا کے ذکر پاک کی محفل میں آنا بے انتہا ثواب کا باعث ہے۔ اب آپ آ تو گئے، اول تا آخر آپ بیٹھے رہے، مگر آپ نے جو کچھ سنا اس کو وہیں چھوڑ کے واپس چلے گئے، تو ایسے تو کسی محفل پہ ثواب کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ محفل میں آنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس محفل میں اگر وہ محفل کسی عظیم شخصیت کے نام منسوب ہے تو اس کی ذات، اس کی سیرت، اس کے سوانح کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کی عادات، اس کے خواص بیان کیے جاتے ہیں، اس کی تعلیمات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کی جو تعلیمات اس نے لوگوں کو پہنچائی ہوتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور قرآن عظیم کے مطابق، ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو پھر سننے والوں پہ کیا لازم ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے جتنی وسعت رکھیں، عمل کے پھول چن کر جھولیوں میں ڈال دیں۔ ہاں، ڈھیر سارے پھولوں میں سے ایک ہی پھول آپ کو کیوں نہ پسند آ جائے، وہ ایک ہی پھول لے جائیں اور پھر ہمیشہ اس کی حفاظت کریں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس پھول کا مطلب عمل ہے، ایک عمل لے جائیں، اور اس کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ پھر اس عادت کریمہ پر جو سنت مطہرہ کے مطابق ہے، یا اس شخصیت کی عادت ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، پھر آپ اس کو ہمیشہ اپنائیں، اس پہ عمل کریں۔ یہ ہے اس عمل کے پھول کی حفاظت۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت امام عالی مقام کا ذکر سنیں اور کوئی ایسا کام کریں، محبت کا ایسا رخ اختیار کر لیں جس سے امام حسین ہمیشہ آپ سے خوش رہیں، حضرت امام حسن کی بات سنیں، ان کی عادات، ان کے خصائل یہ سنیں، تو آپ کا دل کرے کہ میں بھی حضرت امام عالی مقام کی نظر میں منظور ہو جاؤں، میرے اوپر بھی ان کی نظر پڑتی رہے اور میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ان کی عادات میں سے، ان کے خصائل میں سے کچھ نہ کچھ یاد کر کے اس پہ عمل شروع کر دینا چاہیے۔ مثلا پچھلے دنوں میں آپ نے حضرت امام زین العابدین کی سیرت مبارکہ سنی، آپ کی ثقافتوں کے بارے میں سنا نا۔ حضرت امام زین العابدین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور سخاوت کہاں سے چلی ہے؟ بارگاہ رسالت ماں آپ سے، وہاں سے منتقل ہوئی سیدہ فاطمہ الزہرا سے، وہاں سے منتقل ہوئی حضرت امام حسن اور حسین کی طرف، وہاں سے منتقل ہوئی حضرت امام زین العابدین کی طرف، اور اسی طرح آگے اولادوں میں منتقل ہوتے 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 وہ ذکر خیر اور وہ خوبصورت عادات آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں یہ پائی جاتی ہیں۔ آج بھی جو سچا سید ہوگا وہ تمام نہیں کرے گا، وہ اپنے پاس جوڑ کے رکھنے کو ترجیح نہیں دے گا، بلکہ ضرورت مند آ جائیں تو ان میں تقسیم کرنے کو ترجیح دے گا۔ تو اگر ہمیں اس بات پہ یقین آ جائے کہ جب اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے تو کم سے کم اللہ جو واپس کرتا ہے وہ 10 گنا کرتا ہے، اگر اس بات پہ ہی یقین آ جائے تو ہم اسی بات کو اپنا لیں، اور جب بھی ہم اپنی جیب سے، اپنے پرس سے کچھ نکالیں تو ہمارا یہ یقین صادق ہو کہ اس کے بدلے میں رب نے ہمیں 10 گنا دینا ہے، اور اس کی اس محبت کی وجہ سے ہم اللہ کی راہ میں پیش کر دیں، تو یقینی بات ہے کہ نہ ہم سے دولت کم ہوگی، نہ پیسہ کم ہوگا، نہ مال کم ہوگا۔ جو بھی رزق اللہ نے آپ کو دیا، آپ جب اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے کبھی لالچ نہیں کرنا،
اپنی ذات پر اپنے گھر میں آنے والے کو یا مانگنے والے کو ترجیح دینی ہے۔ ہم اپنی ضرورت کم کر لیں گے لیکن دوسرے کی ضرورت پوری کریں گے اور پھر اس پہ ہم خوش ہوں گے۔ یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں، باتیں تو میں نے بہت ساری بتائی نا، ان کا علم بتایا، ان کا فضل بتایا، ان کی بندگی بتائی، ان کا تقوی بتایا، ان کی طہارت بتائی۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں اس سے قبل بھی محافل میں ہم کتنا کچھ سن چکے ہیں۔ آپ دونوں شہزادے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا پرتو تھے۔ آپ کا علم، آپ کا فضل، آپ کی ذہانت، آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، یہ سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہی تقسیم ہوا تھا نا۔ تو جب ہم ان ساری باتوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لیں، 2 کو کر لیں، 4 کو کر لیں، آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں، تو یہ جو طریقہ ہوگا، آپ اگر 1 پیسہ بھی خرچ نہ کریں نا ان کے لیے، تو یہ سب سے اہم، سب سے شاندار اور سب سے مضبوط ہمیشہ رہنے والا صدقہ جاریہ ہوگا، جو آٹومیٹیکلی آپ کی ذات سے ان کی طرف ثواب منتقل کرتا رہے گا۔ آپ جہاں جہاں پہ عمل کریں گے، جس کو آگے نیک عمل بتائیں گے، اس کو سکھائیں گے، تو ان کے ذریعے سے بھی، آپ کے ذریعے سے بھی، یہ ان کے مقدس روحوں تک ثواب پہنچانے کا باعث بنتا رہے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم ہر محفل سے لینے کا عہد کر لیں، تو میں نے عرض کیا کہ زیادہ نہیں تو ہر محفل سے 1 پھول لیتے جائیں، تو گلدستہ تو بن ہی جائے گا نا، رونق تو آ جائے گی، خوشبو تو آپ کے گھر میں چلی جائے گی۔ تو میں نے چند باتیں عرض کی آپ کے لیے۔ 10 محرم کے دن غسل کرنا اس نیت سے کہ اللہ پاک آپ کو سال بھر کی بیماریوں سے، آپ کے جسم کو بھی، آپ کی روح کو بھی، ظاہر کو بھی، باطن کو بھی پاک کر دیں۔ جب آپ اس نیت سے غسل کریں گے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جب آپ یتیم کے ساتھ 4 باتیں شفقت کے ساتھ کر کے، محبت سے، ہمدردی سے کریں گے اور اس محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے، اس کو دلاسا، تسلی دیں گے، یا اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کو پیش کریں گے، تو اللہ پاک اس کے سر کے بالوں کے برابر آپ کو اجر و ثواب اور نیکیاں عطا کرے گا۔ اگر آپ دین سیکھنے کی غرض سے کسی عالم دین کی زیارت کر کے اس کی صحبت میں چند گھڑیاں جا کے بیٹھیں گے، تو وہاں سے جو آپ کو حاصل ہوگا اس کے بدلے میں رب کریم آپ کے لیے جنت لازم قرار دے گا۔ اور ویسے بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد پاک ہے کہ جو کامل اور حقیقی معنوں میں باعمل عالم دین ہے، جس کو عالم ربانی کہتے ہیں، جس کا اپنا عمل مصطفیٰ کریم کے عمل کے مطابق ہے، جس کا اپنا رہنا سہنا، کھانا پینا، بولنا چالنا مصطفیٰ کریم کے مطابق ہے، تو آپ جب اس سے جا کے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کی ملاقات رب کے ہاں ایسے لکھی جاتی ہے جیسے مصطفیٰ سے جا کے آپ نے ملاقات کی۔ تو آپ اس کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو اللہ کریم آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے ہے جیسے وہ میرے پاس آ کے بیٹھا۔ یہ آگے طویل حدیث ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کل کے دن میں ان میں سے جس کام کی توفیق ملے وہ کام بھی ضرور کریں، اور آج کی رات کو اس انداز سے یاد رکھنا ہے کہ یہ کربلا ہے۔ آپ اپنے ہر گھر کو تصور کریں کہ یہ کربلا کا میدان ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے اہل بیت اطہار کے خیمے لگے ہیں، اور آج کی رات امام حسین، حضرت سیدہ زینب، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی اولاد امجاد اور آپ کے باوفا ساتھی، وہ سب ایک دوسرے سے آخری ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان سے فارغ ہونے کے بعد پھر اذان فجر تک اہل بیت اطہار کے ہر فرد نے بیٹھ کر رات کو قرآن کی تلاوت کی، نماز تہجد پڑھی اور نوافل ادا کیے، اللہ پاک سے مدد طلب کی۔ تو ان کی اس نسبت کی وجہ سے اگر کوئی ایک صفحہ بھی رات کے وقت اٹھ کر یا رات کو سونے سے پہلے قرآن مجید ان کے تصور میں پڑھ کے ان کے لیے محفوظ کرے گا، تو صبح ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم اپنا ہدیہ پیش کریں گے۔ جس نے جو نماز ادا نہ کر سکے وہ استغفار پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو بھی تحفہ آپ کو میسر آئے اس کو بھی
شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جمع کریں، اور ان سب کو لے کر پھر صبح اس بزم میں آئیں جو خالص آپ کی بارگاہوں سے فیض لینے کے لیے اور آپ کی یاد منانے کے لیے سجائی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کے گفتگو کے آغاز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، بلکہ آپ کی تمنا کو پیش کیا۔ وہ تمنا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ پچھلے دنوں کی گفتگو میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے کسی دن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بارے میں عرض کروں گی۔ آج ہم یہی عرض کریں گے کہ حسنین کریمین کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت کا راز تھی۔ شہادت حسنین کریمین شہادت مصطفیٰ کا راز ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی تمنا کی، جس کا یہ مطلب ہے کہ شہادت اللہ کے ہاں بہت ہی مقبول ترین مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تمام انبیاء کرام کو اپنے اپنے زمانوں میں مختلف خاصیات عطا فرمائی ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ پاک نے الگ خوبیاں عطا فرمائی۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ان کو اللہ نے الگ الگ ایک خاص خوبی عطا فرمائی جو اس نبی کے ساتھ منسوب ہوتی اور اس نبی کے ساتھ وہ پہچانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جیسا کہ جو بھی بندہ دنیا میں دین کا کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور ہر نبی اللہ کا خلیفہ بن کے آیا، لیکن خلافت کا لفظ خاص طور پہ کس نبی کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ کس کے لیے فرمایا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے۔ تو خلافت اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص فرمائی۔ پھر بادشاہت اللہ پاک نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ خاص فرمائی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی خاص فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے حسن و جمال کس نبی کے ساتھ خاص فرمایا؟ دیکھا، آپ سب جانتے ہیں نا۔ اسی طرح مشہور ہوئے نا کئی نبی۔ اب یہ ہے کہ جن نبیوں کے نام زیادہ لیے جاتے ہیں عام لوگ بھی ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور جن انبیاء کے نام کم لیے جاتے ہیں وہ عام لوگ تو نہیں لیکن علماء اور صاحب علم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ساری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، تو بادشاہت ان کے ساتھ خاص کی۔ اور حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص کیا۔ خلت حضرت سیدنا ابراہیم کے ساتھ خاص کی کہ خلیل اللہ صرف ابراہیم کو کہا جاتا ہے اور کسی کو نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کو خاص کیا، کلیم اللہ صرف انہیں کہا جاتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اور عبادت سیدنا یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص کی، یعنی جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کے اللہ کی تسبیح کا حق ادا کیا۔ اور نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے شکر کو خاص کیا۔ زہد کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص کیا۔
اپنی روح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص کیا۔ اب ہر نبی کو اللہ پاک نے اس طرح مختلف شانیں عطا فرمائی، اور جب اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو نوازنا تھا تو بہت سے مقامات پہ میلاد پاک کی محافل میں بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ تمام انبیاء کی چیدہ چیدہ صفات کا مجمع اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم کو بنایا۔ حتیٰ کہ مکمل شان محبوبیت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، شان مصطفی محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی، مکمل دیدار الہی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، شفاعت عظمیٰ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے بے شمار صفات، علم ہے، عرفان ہے، وسعت علم ہے، عرفان خداوندی ہے، قوت فیصلہ ہے، ہر معاملے کے ظاہر و باطن کی پہچان ہے، اجتہاد ہے، اور دیگر بے شمار اور لا تعداد صفات مصطفیٰ کریم کو اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ اب پچھلے انبیاء میں سے بہت سے انبیاء شہید بھی ہوئے، اب یہ بھی تو ایک صفت تھی، شہادت کا مقام اور شہادت کا مرتبہ، یہ بھی تو ایک صفت تھی، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی میدان جہاد میں جا کر شہید نہیں ہوئے۔ اللہ پاک نے جتنی صفات پہلے نبیوں کو عطا فرمائی، اگرچہ ان میں کئی نام ایک جیسے تھے جو مصطفیٰ کو صفات عطا ہوئی، لیکن ان کے درجات الگ تھے۔ ہر چیز، ہر صفت کا وہ مقام اللہ نے مصطفیٰ کریم کو عطا کیا جس مقام کی کوئی صفت کسی اور نبی کو عطا نہیں کی تھی۔ ورائٹیز اور کوالٹیز ہوتی ہے نا، تو سب سے اعلیٰ کوالٹی کسی بھی چیز کی، کسی بھی دولت کی، کسی بھی صفت کی، کسی بھی شان کی جو تھی وہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کو عطا فرمائی۔ اب اگر میدان جہاد میں مصطفیٰ کریم کہیں شہادت فرما جاتے یا حضرت امام حسن کی طرح سری شہادت کہیں مل جاتی تو یہ شہادتیں تو پہلے ہو چکی تھی، یہ کوالٹیز تو پہلے لوگ دیکھ چکے تھے، سری شہادتوں کی بھی اور جہری شہادتوں کی بھی۔ تو پھر اگر مصطفیٰ کریم ان میں سے کوئی شہادت پاتے تو پھر وہ ویسی ہوتی جیسے دوسرے انبیاء کی ہوتی، لیکن یہاں معیار یہ تھا، یہاں شان یہ تھی کہ جس طرح باقی تمام صفات رب کریم نے اعلیٰ کوالٹی کی اپنے مصطفیٰ کریم کو عطا کی تھی، شہادت بھی اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی، اور یہ کسی میدان جہاد میں جا کے نہیں ہو سکتی تھی۔ جہاں بھی کسی بھی مارکے میں، کسی بھی جنگ میں آپ شہادت پا جاتے تو لوگ یہی کہتے کہ جس طرح باقی نبی شہید ہوئے یا پھر جس طرح حضور کے اپنے غلام صحابہ کرام شہید ہوئے، ویسا ہی مسلمانوں کے نبی بھی شہید ہو گئے۔ اور اگر اچانک شہادت ہو بھی جاتی تو پھر اسلام کو جتنا نقصان پہنچتا وہ ناقابل تلافی ہوتا۔ یہ حکمتیں تھیں جس وجہ سے اللہ کریم نے اس طرح سے اپنے محبوب کو شہادت عطا نہیں فرمائی۔ اور عشاق تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی صفت نبی علیہ السلام کی نہیں، اور یہ کسی چیز کا ملنا، کسی علم کا ملنا، معرفت کا ملنا یا کسی خصوصیت سے مصطفیٰ علیہ السلام کو مخصوص کرنا، یہ آپ کی شان نہیں بڑھاتا، بلکہ وہ صفت جو آقا علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے، وہ شان جو آقا علیہ السلام کو عطا کر دی جاتی ہے، وہ آقا علیہ السلام سے منسوب ہونے کی وجہ سے عالی مقام پا جاتی ہے۔ تو گویا کہ اب شہادت کو بھی ایک مقام عظمیٰ کی ضرورت تھی، مقام اعلیٰ کی ضرورت تھی۔ پیچھے انبیاء کرام بھی شہادت پا چکے، انبیاء کے ماننے والے، چاہنے والے بھی شہادتیں پاتے رہے، مصطفیٰ کریم کے صحابہ بھی شہادتیں پا چکے۔ تو اب
جس شہادت کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے کی ضرورت تھی، اس شہادت کو بھی بڑا اعلیٰ مقام چاہیے تھا، لہٰذا رب ذوالجلال نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی نوعیت کو اور شہادت کی صورت کو بدل دیا، تمام کائنات سے انوکھی اور نرالی شہادت عطا کرنی تھی، اس لیے آپ کو وہ شہادت اللہ پاک نے عطا نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ وصف ابھی باقی تھا جو عطا کیا جانا تھا، اس کا ظہور ابھی نہیں ہوا تھا، تو اس کا وقت ابھی آنے والا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے محبوب کو وہ شہادت عطا کروں جو کسی بھی لحاظ سے مغلوب نہ ہو بلکہ غالب آ جائے۔ آپ کو ایک بہت شاندار اور بڑا لطیف خوبصورت نقطہ پیش کروں کہ کائنات میں اتنے بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں کہ ایک ایک وقت میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں، مسلمان، بستیاں اجڑی ہیں، ملک اجڑے ہیں، اور بہت بڑے بڑے مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لاکھوں شہداء کے دن منائے جاتے ہیں، کتنے لاکھوں شہداء ایسے ہیں جن کو اجتماعی طور پہ یوں یاد رکھا جاتا ہے اور اتنے اہتمام سے بیٹھ کے لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا ہے؟ بولیے نہیں۔ تو پھر سیدنا امام حسین کی شہادت میں ایسی بات کیا ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود ہر سال پہلے سے اہتمام زیادہ، پہلے سے لوگوں کے اندر لگن زیادہ، جوش زیادہ، طریقہ منفرد، اور جہاں جہاں اگر پچھلے سالوں میں لوگوں کے اندر شعور نہیں بھی ہوتا تو وہاں بھی وہ شعور بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہادت دراصل شہادت حسین نہیں، یہ اصل میں شہادت مصطفیٰ ہے۔ تو جس طرح ورفعنا لک ذکرک اللہ نے باقی اوصاف کے لیے فرمایا، باقی اذکار کے لیے فرمایا، جس طرح وللآخرۃ خیر لک من الاولی رب کریم نے باقی تمام اوصاف کے لیے اور آپ کے ذکر پاک کے لیے فرمایا، اسی طرح ذکر شہادت بھی ہر گھڑی میں پہلے سے بلند ہوتا جا رہا ہے اور آپ کی شان پہلے سے زیادہ اونچی ہوتی جا رہی ہے۔ تو شہادت جو ہوتی ہے، شہادت کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک شہادت کی روح ہوتی ہے، ایک شہادت سری ہوتی ہے، ایک شہادت جہری ہوتی ہے۔ جہر کا مطلب ہوتا ہے کھلم کھلا، ظاہری طور پہ جس کا چرچا ہو، لوگوں کے اندر ذکر ہو، اور سری کیا ہوتی ہے؟ جو پوشیدہ ہو، جو چھپی ہوئی ہو اور اس کا ذکر نہ ہو۔ یہ دو شہادتیں ہوتی ہیں، اور سری شہادت میں وہ شہادتیں بھی آتی ہیں جن کا میں نے چند دن پہلے تذکرہ کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا، نمونیے میں مرنے والا، ڈلیوری کے وقت اور عورت مرنے والی، دب کے مرنے والا، جل کے مرنے والا، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ساری چھوٹی شہادتوں کی مثالیں ہیں اور سری شہادتیں ہیں۔ میدان جہاد میں جا کر اعلائے دین کے لیے جب انسان اپنی جان پیش کر دیتا ہے، وہ سب سے بڑی شہادت ہوتی ہے۔ اور اس شہادت میں بھی سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ کہ خاندان کا خاندان لوٹا دیا جائے، اپنے ہاتھوں میں ان کی لاشوں کو سنبھالا جائے، اپنے ہاتھوں سے ان کے لاشیں اٹھائے جائیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو تیار کر کے میدان جنگ میں بھیجا جائے، پھر اپنی نگاہوں سے ہر ایک کو اپنے رب کے حضور پیش ہوتے خندہ پیشانی سے دیکھا جائے، یہ اس شہادت سے بھی عظیم ترین اور کامل و مکمل شہادت ہے۔ اور یہی شہادت تھی جو کائنات میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور اب مصطفیٰ کے لیے اللہ پاک نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا، جو حضرت امام حسین کی صورت میں اللہ نے آپ کو عطا کر دی۔ تو میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ جسمانی شہادت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے، اپنی جان پیش کرے اور وہ فوت ہو جائے، اس کا جسم کٹ جائے،
ختم ہو جائے، یہ شہادت کا جسم ہے، اور روح کیا ہے کہ اس کی تمنا کی جائے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تمنا فرماتے تھے، لیکن آپ کو عام طریقے کے مطابق شہادت کا جسم عطا نہیں کیا گیا۔ البتہ دونوں شہادتوں کا جامع بنانے کے لیے اللہ پاک نے دونوں شہادتوں کا آغاز آپ کے جسم اقدس سے فرما دیا تھا، شہادت سری کا بھی اور شہادت جہری کا بھی، لیکن پھر ان دونوں شہادتوں کی تکمیل کہاں ہوتی ہے؟ سری شہادت کی تکمیل سیدنا امام حسن سے، اور جہری شہادت کی تکمیل سیدنا امام حسین سے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں جب حضرت امام حسن کی شہادت ہوتی ہے تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی شہادت کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا؟ اگر امام حسین کی شہادت کا علم تھا کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے اس کو بیان فرما دیا، تو کیا حضرت امام حسن کی شہادت کا علم نہیں تھا؟ وہ بھی تو علم تھا، لیکن زندگی بھر آپ نے اس کا نام نہیں لیا، کیوں کہ وہ خفیہ شہادت تھی، تو خفیہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا آپ کی ذاتی اقدس سے اس کا آغاز کیسے ہوا؟ جس وقت آپ جنگ خیبر میں تھے تو آپ کو زینب بنت حارث نے جنگ خیبر میں گوشت کے اندر زہر ملا کر دیا تھا۔ آپ کے ساتھ جو صحابی تھے وہ بشیر بن برا تھے، انہوں نے بھی اس کھانے میں سے کھانا کھایا، نوالا لیا، اور اس کے ساتھ ان کی وفات ہو گئی، اور وہ زہر اس قدر زہریلا تھا کہ اس کے کھانے والے کو موت نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ لمحات تھے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ گوشت بولا، آپ نے وہ چکھ لیا، لیکن اس کے بعد وہ گوشت بولا کہ آپ مجھے نہیں کھائیں کہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ آپ کی سری شہادت کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا، اللہ پاک نے آپ کو محفوظ رکھا۔ ان واقعات سے رسول اللہ علیہ السلام کو محفوظ رکھنا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان فرما چکا تھا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اے حبیب تمہارا رب تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا، لوگ آپ کی جان اقدس کو ضائع نہیں کر سکیں گے۔ اب رب نے اپنا وعدہ بھی پورا کرنا تھا اور آقا علیہ السلام کو شہادت بھی عطا کر دی، تو رب نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ کسی کے اندر یہ جرأت نہ ہو سکی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرتا، اور شہادت ملنی بھی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر آگے چل کے اس کی تکمیل حضرت حسن اور حضرت حسین کی صورت میں ہوتی ہے۔ وہ کس طرح ہوتی ہے آپ سماعت فرمائیے۔ اب شہادت سری کی ابتدا تو یہاں سے ہو گئی زہر کھانے سے، اب دوسری طرف جو شہادت جہری تھی اس کی ابتدا کہاں ہوئی؟ جب غزوہ احد میں آپ جنگ میں شریک تھے تو آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا خون مبارک بہا، وہ جو زخم آپ کو ظاہری طور پر جنگ میں لگا وہ شہادت جہری کا آغاز تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو وہاں سے بچا لیا اور ایسی جگہ پہ منتقل فرمایا اور رکنے کا حکم دیا جہاں پاس جا کے قریب جا کے بھی کوئی آپ تک پہنچ نہیں سکا اور کوئی آپ پہ دوبارہ حملہ نہیں کر سکا۔ حالانکہ منافقین نے شیطان نے آ کے پورے میدان جنگ میں یہ بات پھیلا دی، افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اور صحابہ اکرام بہت اس وقت پریشان ہو گئے، نڈھال ہو گئے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی شہید ہو گئے تو ہم کیا کریں گے۔ حالانکہ آپ کی شہادت نہیں ہوئی تھی لیکن لوگوں کے اندر شہادت کا شور مچ گیا تھا۔ یہ آپ کی جہری شہادت کی ابتدا ہو گئی تھی، لیکن دونوں جگہ پر آپ کی وفات نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کریم اپنے وعدے کو پورا فرما رہا تھا۔ تو اب ضرورت کس بات کی تھی؟ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے
کہ کسی ایسی ذات کا انتخاب ہو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی مظہر ہو، آپ کا پرتو ہو، اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شہادتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ تو آپ کا مظہر کون تھا؟ آپ کا پیارا کون تھا؟ آپ کی محبوب ترین شخصیات کون تھی؟ اور سب سے بڑھ کر آپ کی شباہت کے پیکر کون تھے؟ ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو مصطفیٰ کیا ہم شکل اور شبیہ بنایا۔ کتنا ہم شکل؟ الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الراس، کہ کائنات میں شہزادہ حسن سے بڑھ کر رسول اللہ کا کوئی ہم شکل نہ تھا، اور آپ کا جسم مبارک سینے سے لے کے سر مبارک تک مکمل ہو بہو مصطفیٰ کی تصویر۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو حضرت حسن کو ہی سارا سراپا بنا دیتا نا، حضور کی شکل بنا دیتا، اور اگر چاہتا تو حسین کو بنا دیتا، اور اگر چاہتا تو دونوں کو برابر برابر پورا ہی ہم شکل مصطفیٰ بنا دیتا۔ کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس نے ایسا تو نہیں کیا۔ آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ آدھا ہم شکل حضرت حسین کو بنایا، آدھا ہم شکل مصطفیٰ حضرت امام حسن بنے ہیں۔ ایسی کیوں بات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، میں دنیا سے جانے سے پہلے تمہاری قربانیوں کا اور تمہارے جہادوں اور جنگوں کا اور اپنے گھر بار لٹانے کا بدلہ دے کر جاؤں گا، اور اس دینے کی صورت کیا ہوگی کہ تمہاری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک میں اپنے دونوں شہزادوں کو اپنی صورت میں چھوڑ کے جاؤں گا، اور جتنی میری صحابیات ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں اپنی فاطمہ کو اپنی شکل میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ تو آپ نے یہ سن رکھا ہے نا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ روایت کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا ڈیل ڈول، آپ کی آواز، آپ کا انداز گفتگو، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، یہ ہو بہو مصطفیٰ کریم کی طرح آپ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کو پیچھے سے چلتے ہوئے کوئی دیکھتا تو ایک رتی برابر بھی فرق نہیں کر سکتا تھا کہ یہ مصطفیٰ کریم چل رہی ہے، یہ سیدہ فاطمہ چل رہی ہے۔ تو یہ صلہ عظیم عطا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو مجھے دیکھنے کو تمہاری آنکھیں جب ترسیں گی تو خواتین کو دیکھنے کے لیے سیدہ فاطمہ ہوں گی، اور مردوں کی دونوں آنکھوں کا نور میرے دونوں نور عین ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے سے لے کے سر مبارک تک شبیہ مصطفیٰ بنایا، کس کو؟ حضرت امام حسن کو۔ اور والحسین اشبہ برسول اللہ کانا اسفل من ذالک، کہ سینے سے لے کے نیچے تک جو سارا بدن تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بالکل ہو بہو تصویر جو تھی بدن کی وہ حضرت امام حسین کی۔ تو اب ان دونوں سے بڑھ کر کوئی محبوب بھی آپ کو نہیں تھا، اور ان سے بڑھ کر کوئی اپنا بھی آپ کا نہیں تھا۔ اور پھر دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو باپ کا وارث ہوتا ہے، باپ کا مظہر ہوتا ہے اور باپ کا ہم شکل ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ بیٹا ہوتا ہے۔ وارث بھی بیٹا ہوتا ہے، اس کا مظہر بھی بیٹا ہوتا ہے، اس کا راز بھی بیٹا ہوتا ہے۔ تو شروع سے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنا نواسہ نہیں فرمایا۔ جس وقت سب سے پہلے حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ جا کے فرماتے ہیں علی لاؤ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ نہیں فرماتے کہ میرا نواسہ دکھاؤ، آپ نے فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت علی لے کر آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے؟ مطلب آپ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے، تو حضرت علی نے
عرض کیا کہ اس کا نام حرب رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا حرب کا مطلب ہے جنگجو، فرمایا نہیں حرب نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا ٹھیک ہے۔ جب پھر حضرت امام حسین پیدا ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں علی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پھر حضرت امام حسین کو لے کے آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ آپ نے عرض کیا، یعنی حضرت علی نے عرض کیا کہ اس کا نام حرب، آپ نے پھر حرب فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام حسین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر حتیٰ کہ تیسرے صاحبزادے جو بالکل بچپن میں وفات پا گئے محسن، ان کے وقت بھی حضرت علی نے یہ فرمایا کہ اس کا نام حرب، آپ نے فرمایا نہیں ان کا نام محسن ہے۔ اور اے علی یہ نام وہ ہیں جو کائنات میں اس سے پہلے کسی نے نام نہیں رکھے، اللہ کریم نے میرا نام اور میرے بیٹوں کے نام کو پوشیدہ کر رکھا تھا۔ نہ مجھ سے پہلے کائنات میں کسی کا نام محمد تھا، نہ حسن سے پہلے کسی کا نام حسن تھا، نہ حسین سے پہلے کسی کا نام حسین۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تمام اولاد، آپ کی صاحبزادیاں اور آپ کے نواسے، ان سب کے نام اللہ کی طرف سے وحی کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ آپ سوچئے جب ہمارے گھروں میں جب کوئی بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ جو ہمارا کوئی بزرگ ہے وہ نام رکھے، ہمارے مرشد نام رکھے، ہمارے استاد نام رکھیں، یا گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ نام رکھے۔ جو باادب لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ بڑوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اولادیں پیدا ہو رہی ہیں اور آپ کی صاحبزادی کے گھر میں اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، تو آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ میرا کوئی چچا ہو تو وہ نام رکھے، یا میری کوئی پھوپھی زندہ ہو تو وہ نام رکھے کہ وہ بڑے ہیں، بلکہ کوئی نبی بھی نہیں، کوئی رسول بھی نہیں، خود رب ذوالجلال فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتا ہے، میرے محبوب کو بتائیے کہ اس بچے کا یہ نام رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سری شہادت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جنگ خیبر میں، جب آپ کو زہر کھلایا گیا تو آقا علیہ السلام کی سری شہادت کا آغاز ہو گیا۔ اب اس کا اختتام کہاں ہوا؟ حضرت امام حسن کی شہادت سے۔ آپ دیکھیے کہ شہادت میں زہر کوئی بھی دے سکتا تھا آپ کو، لیکن اسے اتنا خفیہ اور اتنا سری رکھنا ضروری تھا کہ زہر بھی کس نے دیا؟ میاں بیوی کے درمیان تو ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، تو لیکن آپ کو جب زہر دیا جا رہا ہے تو زہر کون دے رہا ہے؟ حضرت امام حسن کی بیوی۔ اب آپ کو اس کے بارے میں علم ہو چکا ہے، لیکن جس وقت آپ 40 دن اس زہر کے اثر میں رہے اور اندر سے جگر کٹ کٹ کر ختم ہوتا رہا، جس وقت آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو حضرت امام حسین نے آ کے پوچھا کہ میرے برادر عزیز مجھے بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اسے قتل کرو گے؟ تو حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، میں اسے قتل کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے حضور رہے گا اور میں کسی کا نام نہیں لوں گا، اللہ کریم خود اس کا بدلہ لے گا۔ آپ نے باوجود علم ہونے کے، باوجود ان کی اپنی بیوی ہونے کے، اپنے سگے بھائی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا، یعنی اللہ پاک نے اتنا خفیہ آپ کی شہادت کو رکھا کہ یہ خفیہ ہونے کا ایک اعلیٰ ترین درجہ تھا۔ اور جب ظاہری کی باری آتی ہے تو پھر حضرت امام حسین کے ساتھ وہ واقعہ پیش آتا ہے جو میدان کربلا میں آتا ہے، جس کو آپ نے ابھی سنا کہ صبح کا دن جو 10 محرم الحرام کا ہے، اور اس دن جو معرکہ ہوگا وہ شہادت ہوگی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جہری کی تکمیل کرے گی۔ پوری کائنات میں دونوں شہادتیں کامل اور مکمل طور پہ اللہ کریم نے
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور کن کے ذریعے عطا فرمائی؟ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی آپ کی سنت کو دیکھ کر اس سنت کو ادا کیا کہ اکثر اوقات حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے محبوب کی سنت پوری کرنے کے لیے دونوں شہزادوں کو اسی طرح اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ شان، وہ مرتبہ، وہ مقام عطا فرمایا، اور آج محرم الحرام میں پہنچ کر 10 محرم کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان بھی اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے جو آپ فرمایا کرتے تھے حسین منی و انا من حسین، کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، میں حسین سے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایک جو مکمل چیز ہوتی ہے، یعنی ایک درخت ہے، ٹہنی درخت میں سے تو ہو سکتی ہے، پتا درخت میں سے تو ہو سکتا ہے، لیکن درخت تو یہ نہیں کہتا کہ میں اس پتے میں سے ہوں، یہ کہتا ہے ڈالی تو نہیں کہتی کہ یہ درخت مجھ سے ہے، درخت کہے گا کہ یہ ڈالی میری ہے، یہ مجھ سے ہے۔ پتے کو کہا جائے گا کہ یہ پتا مجھ سے ہے، لیکن پتا کبھی نہیں کہہ سکتا کہ درخت مجھ سے ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ اب حسین تو کیا ہیں؟ حسین جز ہیں، حسین ٹکڑا ہیں، اور کامل کون ہے؟ مکمل کون ہے؟ جڑ کون ہے؟ مصطفیٰ کریم۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن حسین جو مصطفیٰ کریم کے جگر کا ٹکڑا ہے، اصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور شاخ حضرت امام حسین ہے، تو پھر شاخ میں سے اصل کیسے بن گئی؟ وہ اس طرح بن گئی کہ جب تک حسین بچے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر طریقے سے سب کو سناتے رہے، بتاتے رہے، دکھاتے رہے، حسین کی محبتوں کے چرچے ہوتے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں اور نرالی محبتوں کا ظہور لوگوں کے سامنے ہوتا رہا۔ اور یہ تو انڈرسٹوڈ بات تھی کہ آپ بیٹے بھی تھے، نواسے بھی تھے، تو یقیناً آپ نانا میں سے یا آپ باپ میں سے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح آپ سے ہو گئے، یعنی جب حضرت امام حسین اس موقع پہ پہنچتے ہیں، اس زمانے میں پہنچتے ہیں جب یزید لعین اسلام کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، اسلام کے عقائد اور اسلام کے مسائل کو ضائع کر رہا ہے، اور ان کے اندر نئی نئی باتیں اور نئی نئی خباستیں پیدا کر رہا ہے، تو جس وقت حضرت امام حسین نے اپنا گھر بار، مال و دولت، اولاد، خاندان سب کچھ قربان کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے اس دین کو بچایا، اب آگے جو دین چلے گا قیامت تک وہ حضرت امام حسین کے نام سے چلے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کیا ہے؟ اصل میں وہ دین ہی ہے، اس کو سنبھالنے والے، اس کو نئی شکل دینے والے، اس کو نئی زندگی عطا کرنے والے کون ہیں؟ وہ حضرت امام حسین ہیں۔ اب جو سارے کا سارا دین ہے وہ حضرت امام حسین سے آگے چل رہا ہے، تو آنا من حسین کا مطلب اس طرح سے سمجھ میں آ گیا۔ تو ہمشیران محترم، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے سعادت مندی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر سال کامل طریقے سے نہ صحیح، ناقص صحیح، کمی صحیح، کمزوری صحیح، لیکن یہ موقع تو عطا فرما دیتا ہے کہ ہم کچھ وقت اپنے جذبات کا اظہار بارگاہ حسینیت میں پیش کر سکتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان محافل کو، ان حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے انہیں کفارہ سیئات فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہمیں خاندان اہل بیت اطہار سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اللہ رب العزت سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔